بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہوں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر جانے ایمان سیزن 5 کے ایپیسوڈ 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اپنے ان پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کہ جو بالخصوص خیبر پختونخوا، کے پی کے اور پنجاب میں کہ سیلاب کی زرد میں آ کر ان کا بے حد نقصان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصان کو پورا فرمائے، اور جو سیلابی ریلا پنجاب سے گزر کر اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سندھ کو محفوظ فرمائے، اور جو پنجاب میں جتنے گاؤں زیر آب ہو چکے ہیں، جن کو مویشی کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، انہیں حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو لوگ اس برے وقت میں ان لوگوں کا ساتھی بنے، ہمدرد بنے، اور ان کی بے لوث محبت اور خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سدا سلامت رکھے کہ جو لوگ لوگوں کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، سب سے بڑی عبادت لوگوں کی بھلائی میں ہے۔ جو شخص کسی کے کام آتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کو سب سے زیادہ اپنے رب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں جو آزمائش میں پھنسا ہوا ہو، جو کسی وبا میں پھنسا ہوا ہو، یا وہ سیلاب کی زرد میں آیا ہو، یا وہ طوفان کی زرد میں آیا ہو، یا بارشوں کی زرد میں آیا ہو، یا ناگہانی آفتوں کی زرد میں آیا ہو، اور جب کوئی شخص ایسے شخص کی مدد کرتا ہے تو یقین جانو کہ یہ سب سے بڑی عبادت کا درجہ ہے۔ تم وہ خوش نصیب انسان ہو کہ جس کو رب نے اس نیک مشن کے لیے چنا ہے، کہ جن کو خاص خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے نا، اس کو مخلوق کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اب مخلوق کی خدمت کئی صورتوں میں کی جاتی ہے۔ ایک ایسا شخص بھی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے جو کوئی علم نہ رکھتا ہو، جو کوئی کچھ نہ جانتا ہو، وہ بھی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، اور کرتا ہے، کہ جیسے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنا۔ اس میں علم کا ہونا ضروری تو نہیں ہے، اس میں لیکن ایمان کا اور ہمدردی کا ہونا ضروری ہے، کہ جب تم اپنے دل میں نرمی کو دیکھو تو تم خیر پا لیا تم نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم دل کی نرمی سے محروم ہو گئے تو تم کل خیر کے خیر سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو نرم رکھے، اور دلوں میں ہمارے ہمدردی محبت قائم رکھے۔
یاد رکھنا سب سے بڑی عبادت کا درجہ اس وقت، بلکہ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر سمے، قیامت تک سب سے بڑی عبادت ہی یہی ہے کہ تم کسی مخلوق کے خدا کو، کہ تم اس کو آزمائش سے، مصیبتوں سے نکالو، اس کے کام آؤ۔ یاد رکھنا ہمارے ولی اللہ فرماتے ہیں، ہمارے والد محترم فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے در پر آیا کسی کام سے اور تم اس کا کام کر سکتے ہو، اس کے غم کا مداوع کر سکتے ہو، اس کے غم کا ساتھی بن سکتے ہو، اور اگر تم نہ بنے تو تم اگر عالم ہو تو عالم ہوگے، زاہد ہو تو زاہد ہوگے، عبادت گزار ہو تو عبادت گزار ہوگے، لیکن تم نیک نہیں ہوگے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، نیک ہونا اور عبادت گزار ہونا۔ اگر کوئی شخص، تم عبادت گزار ہو، کوئی شخص تمہارے پاس کسی کام سے آتا ہے، تم بولتے ہو نہیں بھائی میری ابھی 50 نفلیں باقی ہیں، میں جب اس سے فارغ ہوں گا تو میں تمہاری بات سنوں گا، تم عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہیں اس کے ثواب کے علاوہ تمہیں قرب حاصل نہیں ہوگا، تمہیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تمہیں صرف اس کا ثواب ملے گا۔ لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر وہ مخلوق کے کام نہیں آتے، مخلوق سے حسن اخلاق سے کام نہیں آتے، مخلوق کے ہمدردی میں کام نہیں آتے، ان کے برے وقت میں کام نہیں آتے، تو ان کی تمام عبادتیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر تم کسی نماز میں موجود ہو، کوئی تمہارے دروازے پہ دستک دے تو تم اپنی نماز مکمل کر کے سب سے پہلے اس کی سنو۔ یہ نہیں کہ جتنی نمازیں اور باقی ہیں اس کو مکمل کر کے تم اس کی سننے جاؤ گے، وہ تمہاری جو باقی ہیں وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو جاہل ہے، جو عالم بھی نہیں ہے، جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اگر نرمی ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہے، اور وہ لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہے، لوگوں کی بے لوث محبت رکھتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو وہ اس عالم سے افضل ہے کہ جو عالم کے اندر اپنے علم کا غرور اور تکبر ہو۔ میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر غرور اور تکبر ہو اپنے علم کا، کہ میں کچھ ہوں، کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، کہ میں افضل ہوں، میں ہی پارسا ہوں، میں ہی نیک ہوں۔ اس عالم سے افضل ہے کون؟ ایک جاہل، ایک عام شخص کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، دل میں نرمی ہے اس کے۔ تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑی عبادت تمہاری قبولیت ہو سکتا ہے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے معاف کر دے، کہ تم کسی سیلاب زدگان میں اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دو، کہ تم اس کا سامان اس کے بعد امانت کے طور پہ رکھ لو۔ اب جس طریقے سے سیلاب کے ریلے گزر رہے ہیں، اس میں مویشی بھی آ رہے ہیں، اس میں لوگوں کا سامان بھی آ رہا ہے، تو وہ جو لوگوں کا سامان آ رہا ہے، جس جس کو مل رہا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ کس کی؟ کہ جس کا ہے۔ اس کو مال غنیمت نہ سمجھو، اس کو اپنا حق نہ سمجھو، اس میں شامل ہو کے گناہ گار نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نمک کے برابر ان لوگوں کا مال اپنے پاس لے کر آؤ اور تمہارا آٹا پورا ضائع کر دے وہ نمک۔ یعنی کہ جو تم نے حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے وہ سب تمہارا ضائع نہ ہو جائے، صرف ایک چھوٹے سے سوراخ کی وجہ سے، اس غلط کام کی وجہ سے جس کو تم اپنا حق سمجھ بیٹھو۔ یہی اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے، یہی بزرگوں کی تربیت کا حصہ رہا ہے، یہی بزرگوں کے معاملات رہے ہیں۔ اسی طرز پہ بزرگ اپنے مریدوں کی ابتدان وقت میں تربیت کرتے ہیں۔ عمل، پڑھائی، روحانیات، عبادت، یہ تو سب بات کا حصہ ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ حصہ نہیں ہے تو پھر 99 سے تمہارے لیے بیکار ہیں۔ ایک انسان اپنے رب کا قرب
محبت کے رستے سے حاصل کرتا ہے. ایک انسان اپنے رب کا قرب ریاضتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے. تو کون سا وہ شخص ہے کہ جس کو قرب عطا ہو جائے اور پھر اس پہ اولیاء کاملین رشک کریں؟ یقیناً وہ قرب وہ ہے جو محبت کے رستے سے بے لوث ہو سکتا ہے تمہاری 70 سال کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے کہ ایک لمحہ تمہارا قابل قبول ہو، کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک رب کا فضل نہ ہو. کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں. جب تک تمہارے رب کا فضل نہیں ہوگا تم کسی بھی مقصد میں، کسی بھی کام میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، چاہے وہ قبر کا ہو، چاہے وہ جنت کا معاملہ ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور رب کا فضل کب ہوتا ہے؟ کہ جب تم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی قدر کرتے ہو، اس کے کام آتے ہو ایک دوسرے کے. اسی ہی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرو تاکہ تمہارا اخلاق اچھا ہو. اخلاق اسی شخص کا اچھا ہوگا کہ جس کے دل میں نرمی ہوگی، کہ دل میں احساس ہوگا. یہاں تک کہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ انسان، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اگر اس جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس پورے وجود کو ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہو اور اگر تمہیں اس کا احساس نہیں تو تم نیک نہیں ہو. تم پھر یہ وہم کا شکار ہو. اگر تمہارا پڑوسی بھوک سے مر جاتا ہے تو روز محشر اللہ تم سے پوچھے گا. اگر وہ کفر سے مرتا ہے تو تم سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر بھوک سے مرتا ہے تو تم سے پوچھے گا. ہمارے دین میں تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے تو ہمیں یہ شبہ نہ ہوتا تھا، ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہماری وراثت میں شامل نہ ہو جائیں، ہماری جائیداد میں شامل نہ ہو جائیں پڑوسی. تو زندگی گزارنے کا ایک بہترین عمل، طرز زندگی کہ جس سے تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا دوڑنا، ہر چیز عبادت ہو جائے. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. یعنی کہ تسبیح پھیرنے میں تو سب لگے ہوئے ہیں، نیک و متقی بننے میں تو سب لگے ہوئے ہیں، پرہیزگار بننے میں تو سب لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کا احساس نہیں ہے، درد نہیں ہے. بلکہ یہاں تو ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کو کسی کی کمزوری کا پتہ لگ جائے تو اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، اس کی باقاعدہ مدد کرنے کے بجائے. ایسے ہی لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ مفلسی حالت میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لو ہم پہ جادو کر دیا. تو یہ گویا جادو تو نہ ہوا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم مصائب میں گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آزمائش میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس آزمائش سے نکلیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، ان کے حالوں کو دیکھیں. اگر ہم ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں، کام آنا کوئی ضروری نہیں کہ تم مال سے کام آؤ، کام آنا ضروری نہیں کہ تم ان کو دولت دو، مال آنا، کام آنا یہ نہیں کہ تم ان کو قرضہ دو. کہ اگر کوئی پڑوسی سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ سے لے لینا بھی، یہ بھی صدقہ ہے، اس کی مدد کر دینا ہے.
کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر کے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہاں تو آدھے مسلمان ہیں اور آدھے کافر ہیں۔ کہا میں کافر ہوں، مسلمان کو تھوڑی دیکھتا ہوں، میں تو اس کی مخلوق کو دیکھتا ہوں، جو جس کا مستحق ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسی سلوک رکھتا ہوں، ویسی اس کے کام آتا ہوں، ویسی اس کی مدد کرتا ہوں، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو میرے سامنے۔ اگر وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھتا۔ میں ہمارے معاشرے میں تو یہ اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تاکہ تعین کر سکے کہ تم سے محبت کرنی ہے، تم سے نفرت کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ رستہ ہے جو اولیاء کاملین کا رستہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، کہ پتہ نہیں کس صورت میں تو مل جائے ہمیں۔ سب سے ملو، لیکن احسن طریقے سے ملو، دل میں نرمی رکھ کے ملو، اپنے اخلاق اچھا رکھ کے ملو، پتہ نہیں کس صورت میں تمہیں وہ مل جائے۔ تمہیں روزہ رکھنے سے نہیں ملے گا، روزے ایک جگہ جنگل جانے سے نہیں ملے گا، کنارہ کشی اختیار کرنے سے نہیں ملے گا، ترک دنیا کرنے سے تمہیں نہیں ملے گا، وہ تمہیں دنیا میں ہی ملے گا، دنیا والوں میں ملے گا تمہیں۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے۔ کیا خوب شاعر کا ہے کہ اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ سب سے بڑی عبادت کا درجہ کیا ہے؟ کہ کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا۔ یاد رکھنا یہ وہ مکافات عمل ہے کہ اگر تم کسی کے کام آؤ گے تو پلٹ کر اس کا صلہ تمہیں ملے گا، اگر کسی کو دھوکہ دو گے تو پلٹے گا، ہر چیز پلٹتی ہے۔ دھوکہ دو گے تو دھوکہ بھی پلٹ کر آتا ہے، نیکی کرو گے نیکی بھی پلٹ کر آتی ہے، بدی کرو گے بدی بھی پلٹ کر آتی ہے، ہر چیز لوٹتی ہے۔ تو انسان پھر دوسروں کے ساتھ غلط کیوں کرتا ہے؟ کیوں انسان سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ غلط کیا؟ انسان کیوں یہ گمان رکھتا ہے کہ میری ساس نے اگر میرے ساتھ غلط کر دیا، میری نن نے میرے ساتھ غلط کر دیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ غلط کر دیا، میرے سسر نے میرے ساتھ غلط کر دیا، میرے ماموں نے کر دیا، میرے پڑوسی نے کر دیا، فلاں شخص نے کر دیا، فلاں شخص نے کر دیا؟ کیوں گمان رکھتا ہے؟ اگر اس کا ایمان اس بات پر ہو جائے کہ ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے، کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا، ہم کیوں اپنے معاملات اللہ کے سپرد نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کا اجر لینے اور اس کا بدلہ لینے لگ جاتے ہیں، انتقام لینے لگ جاتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ڈرنا کہ جس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دی ہوں، اور اگر تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تم نے اس کو کوئی اذیت دی ہو، چاہے روحانیت کا رستہ ہو، عملیات کا رستہ ہو، سلوک کا رستہ ہو، کوئی بھی معاملات ہو، آپ اپنے دل میں نرمی رکھ کے اپنا کام ایمانداری سے کرو، ہونا نہ ہونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم از کم تمہارا مثال اس بلبل کی طرح تو ہو جائے گی نا کہ جس نے چونچ میں پانی بھر کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود نے آگ لگائی تھی اس کو بجھانے کے لیے اس نے چونچ سے پانی ڈالا. جب سارے پرندوں نے پوچھا کہ کیا تیرے اس پانی سے نار نمرود بجھ جائے گی، اس نے کہا نہ بجھے، لیکن کم از کم جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوگا تو اس کے دوستوں میں میرا نام تو آئے گا. اور ہم بالخصوص ایسے مہینے میں داخل ہیں کہ جسے ماہ ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جب ہمیں میلاد منانا چاہیے، ہمیں جشن منانا چاہیے، ہمیں ہر چیز کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا اس تمام کام کے اندر کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، محلے والوں کو تکلیف نہ دینا، سفر میں تکلیف نہ دینا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اگر تم لوگوں کو تکلیف دے کر نیکی کا کام کرتے ہو تو وہ نیکی تمہارے کسی کام نہیں آنی. ریلی نکالو، جشن مناؤ، درود کا اہتمام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فاتحہ پڑھو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اہتمام کرو، عبادت کا ذوق بڑھاؤ. یہ ہے میلاد منانا. یہ ہمارے اولیاء کاملین کا طریقہ کار رہا ہے. اگر تم کسی محفل کا انعقاد کرتے ہو، تمہارے پڑوس کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم اس تکلیف کو پہلے ازالہ کرو. آج کا اب بہترین عمل میں نے آپ کو انسان بننے کا کلیہ دیا ہے، اللہ کا بندہ بننے کا ایک کلیہ دیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے. پڑھائیاں تو بہت لی ہیں تم نے، عمل تو بہت لیے ہیں تم نے، لیکن یہ عمل بھی آج لے لو جو میں نے دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج میں آپ کو سورہ یاسین کا ایک عمل تعلیم کروں گا. سورہ یاسین کا ایک عمل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور سورہ یاسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذات اقدس سے ایک جڑا، اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے حضور کی ذات سے. یاد رکھنا کہ جس طرح دل پورے جسم میں زندگی کی روانی کو قائم رکھتا ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے رحمت، ہدایت اور روحانی زندگی کا ایک ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلیمات ہی کائنات میں خیر اور برکت کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. محمد اگر نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا. اور یہ دیکھو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے بہترین تعلق جو ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی انسانیت نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو جانا اور ہدایت کا رستہ پایا. اور اگر ہم سورہ یاسین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یاسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے کہ بشر کامل. جس کا مطلب ہے بشر کامل. اسی لحاظ سے قرآن کے دل کا نام کائنات کے دل کے نام پر ہے.
یعنی کائنات کا دل اور کائنات کی روح کون ہے؟ حضور کی ذات۔ یہ تعلق سب سے پہلا اور واضح اشارہ ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کا جو دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین، اور یاسین کا جو دل ہے نا، وہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 58، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ آیت ہے اور اس کا عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اس طرح پوری کائنات کا دل اور اس کی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ دونوں قلب یعنی کہ سورہ یاسین اور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الگ الگ حقیقتیں نہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق، ایک ایسا پوشیدہ رشتہ ہے کہ جو بہت مضبوط ہے، جسے سمجھنے اور محسوس کرنے سے انسان پر حکمت اور معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی کہ ایک نئے باب کھلتے ہیں۔ سورہ یاسین میں دیکھ لینا آپ کہ سورہ یاسین میں اگر دیکھا جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کو جامع انداز میں یہ صورت بیان کرتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت یعنی کہ توحید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر ایمان، یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، اور یہ تینوں عقیدے دین کی بنیاد ہیں۔ اور سورہ یاسین ان کو ایسے دل نشیں انداز میں بیان کرتی ہے کہ انسان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور یہ آیت سلام قول من رب الرحیم، یہ اتنی کمال کی آیت ہے اور اتنی مکمل اور جامع آیت ہے کہ پورے سورہ یاسین کا قلب اس کو کہا گیا ہے، اور ان پر مہربان رب کا فرمایا ہوا سلام۔ دنیاوی معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، قبر کے معاملات ہوں، تمہارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے معاملات ہوں، تو یہ آیت بہترین طریقے سے رہنمائی کرتی ہے، اس کا نور اور اس کی روشنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے سے دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے کہ بے چین روح کو سکون ملتا ہے، انسان خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، اور یہی آیت دل کو زندہ کرتی ہے اور نور سے منور کرتی ہے انسان کے۔ یہی وہ آیت ہے 58 آیت سلام قول من رب رحیم، کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی آیت ہے یہ، کہ اگر اس آیت کی اگر ہم تکرار کریں، سلام قول من رب الرحیم، 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 پتھر سے پتھر دل، سخت سے سخت دل، غفلت دل، تاریخی دل، گمراہی سے بھرا ہوا دل، اس میں امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی ہے، ایک چنگاری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پورے قلب کو روشن کر دیتی ہے، صرف اور صرف سلام قول من رب الرحیم۔ یاد رکھنا کہ جس طرح جسم میں دل میں خون پمپ کر کے ہر عضو کو ایک زندگی پہنچاتا ہے، اسی طرح سورہ یاسین ایمانیت کا جوہر ہر روح تک پہنچا کر اسے روحانی زندگی عطا کرتی ہے۔ یعنی کہ جس طرح خون کا کام ہوتا ہے نا، دل ایک مشین ہے، پمپنگ اسٹیشن ہے،
کہ وہ خون پہنچاتا ہے ہمارے جسم کے تمام اعضاؤں کو، تمام عضو کو، کہ جس سے ہماری زندگی برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اگر یہ بند ہو جاتا ہے پمپ اسٹیشن، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پمپ اسٹیشن چلتا رہتا ہے، پورے جسم کو خون پہنچتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ یاسین کی جو یہ آیت ہے، سلام قول من رب الرحیم، جب یہ ہمارے اندر پمپ اسٹیشن شروع ہوتا ہے، اس کی روحانیت شروع ہوتی ہے، تو وہ ہمارے روح کو ایکٹیو کرتی ہے، اس کو بیدار کرتی رہتی ہے، اور ایک سکون سا میسر ہوتا ہے انسان کو۔ جب تم یہ دیکھو کہ تم پریشان ہو، عاجز آ گئے ہو، کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، روز زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، رب یاد آ رہا ہو، تو اسی لمحے پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور سلام قول من رب رحیم کی تکرار کرو۔ کمال کا سکون ملتا ہے صاحب، کمال کا، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری پریشانیاں دھل کر پانی کے ذریعے باہر نکل گئی، کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ کہ یاد رکھنا، سکون بھی انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ جو لوگ صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ شکوہ کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، ان کو سکون کبھی بھی میسر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے بھڑاس نکال لی، مجھے دل کو سکون مل گیا، وہ وہم ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھو، سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے، بھڑاس نکالنے میں نہیں ہے۔ جب تم کبھی اپنے آپ کو تنگ دست پاؤ، محتاج پاؤ، مفلس پاؤ، عاجز پاؤ، تھکے ہوئے ہارے ہوئے پاؤ، تو اپنا رخ اپنے رب کی طرف کرو اور گردن جھکا لو، اور پھر گردن پہ ضرب مارتے رہو اپنے قلب پہ، سلام قول من رب رحیم۔ کم سے کم 70 مرتبہ اس کو لازمی اپنے ورد میں رکھیں، 70 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اور جو لوگ اس کو سوالات کرنا چاہیں تو 3125 بار روزانہ پڑھ کے اس کو 40 روز میں بغیر پرہیز کے اس کو سوالات کر سکتے ہیں، اس میں پرہیز کی حاجت نہیں ہے۔ سلام قول من رب رحیم، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، آپ چاہتے ہو کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ چاہتے ہو کہ وہ عذاب سے محفوظ ہوں، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو، تو سلام قول من رب رحیم پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو اور بخشواؤ۔ دیکھو، خواب میں آ کر تمہارے پیارے، تمہارے مہربان، کہ جنہوں نے تم پر بچپن میں شفقت کی، کہ جنہوں نے تم پر بچپن میں رحم کیا، کہ جنہوں نے بچپن میں تم کو پالا، تمہارے والدین، تمہارے دادا دادی، تمہارے نانا نانی، ان کے لیے کچھ تو کر لو۔ وہ ساری زندگی تمہارے نام کر گئے، ساری زندگی تمہارے لیے کر گئے، اب وقت تمہارا ہے کرنے کا کہ تم ان کے لیے کرو، اور چاہتے ہو کہ تمہیں ان کی زیارت ہو، تو تم سلام قول من رب رحیم کی تکرار کرتے کرتے سو جاؤ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی ولی کی زیارت کرنا، تو اس کے روضہ پہ، اس کے مزار پر بیٹھ کر سلام قول من رب رحیم کا مراقبہ کرے۔ سلام قول من رب رحیم کے مراقبے سے مراد کہ مراقب ہو کر اپنے گردن کو آہستہ آہستہ تصور میں اپنے قلب پہ مارے، اور سلام قول من رب رحیم زبان تالو سے لگا کے پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، زبان کو تالو سے چپکائے اور پھر پڑھے سلام قول من رب رحیم، ایک ضرب لگا دے، سلام قول من رب رحیم دوسری ضرب لگا دے۔ یہ رابطہ سازی کے لیے بھی ایک کوڈ ہے، یہ سلام قول من رب رحیم کا۔ بزرگوں تک پہنچنے کے لیے، اولیاء اللہ تک پہنچنے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، اتنے راستے ہیں کہ جتنے یہ مخلوق موجود ہے، مخلوق کی تعداد کتنی آپ اندازہ کر لو، اتنے راستے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، لیکن سب سے بہترین راستہ خلق کی خدمت، کہ جس سے تمہاری نسل پروان چڑھے۔ یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے
کہ ان نسلوں کو، ان خاندان کو عروج ملا کہ جن کے آباء و اجداد نے اپنی زندگی کو لوگوں کی مدد میں خرچ کر دیا، اپنی پوری پوری جائیدادیں لوگوں پہ لٹا دی، پھر عروج انہی کی نسلوں کو ملا۔ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لو آپ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو، آپ حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو، آپ فاتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری آپ اٹھا کے پڑھو، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اٹھا کے پڑھو، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو۔ اگر دیکھو گے ان کا کیا ایسا عمل تھا کہ جس سے ان کو بادشاہت تک مل گئی، تو تمہیں عبادت نہیں ملے گی کہ یہ نیک و پارسا تھا تو اس کو بادشاہ مل گئی۔ کیا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ ہمارے حکمران ہم پر موجود ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو عبادت نیک اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ان کو حاکمیت دی ہے کہ وہ ہمارے حکمران بنے، اور ہمیں حکم ہوئے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی، ان کے آباء و اجداد کا یا ان کا کوئی ایسا نیک عمل ہو کہ جو لوگوں کی ذات سے جڑا ہوا ہو، اور اگر وہ اس پہ قائم رہتے ہیں تو ان کی نسلیں بھی حکمرانی کرتی ہیں، اور اگر وہ قائم نہیں رہتے تو پھر وہ تنزل کا شکار ہو جائیں گے، پھر ان کی جگہ اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اگر وہ قائم رہے تو ان کی نسلوں میں حکومت ملے گی، اور اگر وہ قائم نہ رہے تو اللہ ان کو ہٹا کے دوسروں کو لے آئے گا۔ اسی طریقے سے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے دنیا کا۔ دیکھ لو جب سے پاکستان بنا، کتنے حکمران آئے، کتنے حکمران گئے، کتنے حکمران آئے، کتنے حکمران گئے، لیکن آپ یاد کس کو رکھتے ہو؟ کہ جس نے لوگوں کی مدد کی، جس نے لوگوں کے کام کیے، جس نے خلق خدا کو نفع و فائدہ پہنچایا، تم اس کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہو۔ اور جس نے لوگوں کی مدد نہیں کی، آپ ان کو کیسے الفاظوں میں یاد رکھتے ہو؟ آپ بہتر جانتے ہو مجھ سے۔ پوری دنیا کو لے لو آپ، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کو لے لو آپ، پوری دنیا کے حکمرانوں کو لے لو آپ، چاہے وہ حکمران کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو۔ تو میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو اس کے عمل کی اجازت ہے، آپ اس سے اپنے روحانیت کے لیے بھی کریں اور اپنے دنیا کو اچھا کرنے کے لیے بھی کریں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو حکمرانی نصیب ہو، کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ایک بلند مقام پائے، سیاست میں مقام پائے، ریاست میں مقام پائے، جمہوریت میں مقام پائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں نرمی رکھ کے لوگوں کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ چلنے والوں کو سلامت رکھے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر رکھے، اور آپ کا دن، آپ کی محفل منانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی اور صحابی رسول اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں پہ سرچ کر کے اجازت لے سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔